أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال رات میں اور دن میں اور مخفی طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں. اس کے بعد اس مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ خرچ کا کامل طریقہ اور صحیح طریقہ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو لوگ خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا نہ کوئی مخصوص وقت ہوتا ہے اور نہ کوئی متعینہ طریقہ، بلکہ وہ ہمہ وقت جب بھی تقاضا ہو، جب بھی محتاجوں اور ضرورت مندوں کی آمد ہو اور ان کی طرف سے سوال اور مطالبہ ہو، اس وقت وہ خرچ کرتے ہیں. پھر نہ اس سلسلے میں وہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں اور نہ وہ کسی مخصوص وقت کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جب بھی کوئی سوال کرنے والا، کوئی مانگنے والا ان کے پاس آ جائے وہ اس کے تقاضے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کام آتے ہیں. ایسے ہی کوئی اور تقاضا آ جائے، چاہے وہ دن میں ہو چاہے رات میں ہو، جس گھڑی میں بھی کوئی تقاضا ہو جائے وہ راہ خدا میں اپنا مال لگاتے ہیں. ایک بات یہ فرمائی. اور دوسرے وہ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ سر و علانیہ، کہ وہ چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، تنہائی میں اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر کہیں علانیہ خرچ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں ہی طریقے ان کے خرچ کرنے کے ہیں. چپکے چپکے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آدمی تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں سب کے سامنے خرچ کروں گا، بلکہ وہ چپکے چپکے بھی خرچ کر دیتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے ایک ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس طرح خود نمائی، ریاکاری، نام نمود اور ایسے ہی دکھلاوے سے بھی وہ بچ جائیں. اس والانیتاً کھلم کھلا بھی کبھی خرچ کرنے کا تقاضا ہو تو اس میں بھی وہ دریغ نہیں کرتے، اس میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. بعض موقع ایسے آتے ہیں علانیہ خرچ کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تہمت سے بچنا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خرچ نہیں کرتا. تو یہ تمام باتیں اللہ نے فرمائی کہ سر و علانیہ، کہ وہ چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہاں پر خرچ کرنے کے اوقات کا بھی گویا تذکرہ کر دیا کہ خرچ کرنے کے کوئی مخصوص اوقات اور متعینہ اوقات کرنا یہ مخلصین کا طریقہ کار نہیں، اور ایسے ہی کسی متعینہ طریقے سے خرچ کرنا یہ بھی مخلصین کا طریقہ نہیں ہے. دونوں مخلصین کے خرچ کا تذکرہ فرما کر گویا یہ بتلا دیا کہ خرچ کرنے کا کوئی نہ مقررہ وقت ہو اور نہ ہی کوئی مخصوص طریقہ ہو. اس میں ایک نقطے کی اور علمی بات یہ بتلائی کہ اللہ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا، کیونکہ آدمی دن میں تو عام طور پر خرچ کر ہی دیتا ہے لیکن رات میں عام طور پہ کم ہی لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا کیونکہ رات میں ایک طرف
خرچ کرنے والے کو بھی کچھ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اور یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی آرام اور نیند قربان کرنا ہوگی خرچ کرنے کے لیے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر دوسرے رات میں خرچ کرنے والا لوگوں کے نگاہوں سے بھی بچا ہوگا، لوگوں کی نگاہ سے بھی دور رہے گا، اس لیے اللہ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علانیہ تذکرہ کرنے سے پہلے مخفی طور پر خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، تو اس سے بھی علانیہ کے مقابلے میں پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ کسی مقام پر کہا جا چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگے۔ اس طرح کیوں کہا گیا قرآن پاک میں جا بجا؟ تو اصل بات یہ ہے، گویا یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، اور پھر جس جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اس جنت میں ان کو دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ ولا خوف، کہ ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی نعمت مل جائے تو اب اس نعمت کے چھوٹ جانے کا ہمیشہ ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا خوف علیہم، کہ جس جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا اس جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، اور اب اس جنت کے چھوٹنے کا کبھی ڈر نہیں ہوگا، اس جنت سے نکالے جانے کا کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ غم آدمی کو کس کا ہوتا ہے؟ جو نعمت حاصل تھی وہ نعمت اگر ہاتھ سے چلے گئی، جو نعمت اس کو میسر تھی وہ نعمت اگر چلے گئی، ہاتھ سے نکل گئی، تو اس نعمت کے چھوٹنے کا ہمیشہ غم ہوتا ہے۔ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، یعنی جس جنت کے چھوٹنے کا اور جس جنت سے نکالے جانے کا غم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے ضمن میں تمام کی اولاد کو، اس کہاں کہ وہ غم بھی ان سے زائل ہو جائے گا، یعنی اس جنت میں دوبارہ ان کو داخل کر دیا جائے گا کہ پھر جس جنت کے چھوٹنے کا ان کو غم تھا وہ غم ان کا ختم ہوگا۔ تو دو باتیں بتلائی گئی، ایک تو یہ ہے کہ جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، یہ گویا کہا گیا، اور دوسرے جس جنت کا انہیں غم تھا وہ جنت دوبارہ ان کو دی جائے گی، تو اب ان کا غم ختم ہو جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے کی یہ آخری آیت اس کے ابتدائی و انتہائی دونوں ہی پہلو کے اعتبار سے اپنے اندر ایک جامعیت اور ایک عموم رکھتی ہے۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں جتنی آیات گزری ہیں ان سب آیات کے مضامین پر مشتمل اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ایک بات یہاں پر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اسلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایک مکمل ضابط حیات ہے، چنانچہ اسلام دنیاوی معیشت اور روزی و روٹی حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کو مکمل ہدایت دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی زندگی کا انحصار صرف صدقات و خیرات پر نہیں کر دیتا، بلکہ وہ تمام ہی افراد کو روزی کے حصول اور اپنی معاش کے مضبوط کرنے پر ابھارتا ہے، اور وہ انسان کو تگ و دو اور اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ، تجارت راضی مرضی سے ہو، ایسا مال تمہارے لیے حلال ہے۔ نیز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان اپنی روزی خود کمائے اور انسان اپنا خود کفیل ہو، آپ نے بھی ترغیب فرمائی۔ اس سلسلے کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ،
خیر لہ من ان یسأل الناس فیعطوہ او منعوہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص جنگل جائے، جنگل جا کر لکڑیاں توڑے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر لاد کر بازار جائے، لکڑیاں بیچے اور اس طرح روزی حاصل کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر چاہے تو لوگ اسے دے یا نہ دے۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور جد و جہد کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک صاحب نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ جب وہ صاحب وہ چادر اور پیالہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یشتری بدرہم، کون ہے جو اس چادر اور پیالے کو 1 درہم میں خریدے؟ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو 1 درہم خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یشتری بدرہمین، کہ کون ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ دوسرے صاحب نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو وہ چیز 2 درہم میں دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ 1 درہم تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 1 درہم کی کلاڑی خرید لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے 1 درہم کی کلاڑی خرید لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو ڈنڈا لگایا اور پھر ان سے کہا کہ تم جنگل جاؤ، جنگل جا کر لکڑیاں توڑو اور اس طرح لکڑیوں کو بازار میں فروخت کرو اور پورے 15 دن تک اس طرح عمل کرتے رہو، اس کے بعد ہی آنا۔ چنانچہ وہ صحابی روز جنگل جاتے، لکڑیاں توڑتے، بازار میں لا کر بیچتے۔ ایسے کئی دن گزر گئے، اس کے بعد جب آئے تو ان کے پاس کئی درہم جمع تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم اس طرح اپنی روزی خود حاصل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، چاہے پھر لوگ دے یا نہ دے۔ تجارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ترغیب دی ہے۔ 9 اعشار رزق فی التجارہ والعشر فی المواشی، کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں اللہ نے رکھا ہے اور 1 حصہ مویشی میں رکھا ہے۔ تجارت کرنے، کاروبار کرنے، جد و جہد کرنے پر آپ نے اس طرح ابھارا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے نیاز، صحت مند اور تندرست کو مانگنے سے منع فرمایا۔ فرمان نبوی ہے لا تحل المسألۃ لذی مرۃ سوی، کہ ایک صحت مند، تندرست، ہٹے کٹے شخص کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من سال ولہ ما یغنیہ جاءت مسألۃ یوم القیامہ خدوشا او قدوحا فی وجہہ، کہ ایسا شخص کہ جو بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس کے چہرے پر خروش ہوگے، اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی، صرف ہڈیوں کا پنجرا رہ جائے گا، ناحق مانگتے پھرنے کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وما غناہ یا رسول اللہ؟ قال 50 درہما او حسابها من الذهب، مالداری یا بے نیازی اس کی کیا مقدار ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 درہم یا پھر اس کے بقدر سونا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سے 20 درہم میں ایک بکری آیا کرتی تھی، تو اس طرح اگر یوں دیکھا جائے 50 درہم میں 3-4 بکریاں آئے گی زیادہ سے زیادہ، تو آدمی کے پاس اگر مال ہے تو پھر اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، مانگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو یا تو کمانے سے معذور ہو جاتے ہیں یا پھر کمانے کے لیے جد و جہد تو کرتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے صدقات کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح بطور خاص ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے واقعتاً اور حقیقتاً محصور کر رکھا ہو، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو، علم پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یا دینی اور کسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہو، تجارت کے لیے، زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ایسے لوگوں کو صدقات و خیرات
دیا جائے گا اور ایسے لوگ اس کے مستحق ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں ایک مکمل ضابط حیات اور مکمل ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو مکمل طور پر فالو کرنے اور اس کی تابعداری کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔